بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا پچھلا بلاگ پسند آیا ہوگا جو کہ ہسٹری آف زائنزم اینڈ دی ڈسینڈنٹس آف گوگ اینڈ مگوگ کے متعلق تھا۔ تھوڑا سا طویل تھا لیکن کوشش کی کہ آپ لوگوں کو تمام حقائق بتا سکوں۔ آج کے اس ولاگ میں صرف یاجوج ماجوج، جسے انگلش میں گوگ اینڈ مگوگ کہتے ہیں، سے متعلق کہ یہ کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، ہسٹری میں، اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں کہاں ان کا ذکر آیا، اور کچھ مختلف اینگل سے اسکالرلی ویوز کے ذریعے سے ان قوموں کا پس منظر اور ان کی حقیقت کے متعلق جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑی حیرت انگیز طریقے سے ان قوموں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا ذکر تفصیل سے 2 جگہ ہے۔ ایک سورہ کہف آیت 92 سے لے کے 99 تک، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: وہ پھر ایک سفر کے سامان میں نکلا، یہاں تک کہ جب 2 دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا: اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں؟ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا: میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہ بہتر ہے۔ تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا: آگ تیز جلاؤ۔ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا: میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کیا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے؟ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس سے زمین بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد بہت سارے سوالات جو ہے وہ ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ جیسا کہ جس قوم کے کہنے پر ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی، ان کی زبان تو نہ سمجھ میں آنے والی تھی، تو ذوالقرنین کیسے سمجھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ان کی زبان سمجھے اور ان لوگوں سے انہی کی زبان میں گفتگو کی۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوہے اور تانبے کی دیوار ہی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولٹن لوہا جب مولٹن تانبے میں مکس کرتے ہیں تو یہ کوروژن فری الوائے بن جاتا ہے، یعنی کہ اس میں زنگ وغیرہ نہیں لگتا، اور یہ الوائے پانی والی جگہوں میں بڑا مؤثر ہوتا ہے اور بہت مضبوط بھی بن جاتا ہے، یعنی کہ بہت مضبوطی بھی ہو جاتی ہے اس الوائے میں۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذوالقرنین نے جب یہ دیوار بنائی ہوگی تو ان کو یہ خدشہ بھی ہوگا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار بنانے سے پانی کا بہاؤ بھی رک سکتا ہے، چونکہ ایک گھاٹی تھی، گھاٹی کے دونوں اطراف میں یہ پہاڑ تھے، اس میں دیوار بننے کا تھا کہ بارش یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے جو پانی ہے وہ جمع ہو کے اگر یہ صرف لوہے کی دیوار اگر بنے گی تو یہ کمزور بھی پڑ سکتی ہے، تو انہوں نے تانبا اس میں شامل کیا، بلکہ اس کو خوب پگھلا کر، خوب گرم کر کر اس کی ایک اونچی سی دیوار بنا دی۔ قرآن شریف میں یہ بھی ہے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ کی کتاب میں۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ اتنی وسیع سلطنت کا جو بادشاہ ہے ذوالقرنین، آخر تھا کون؟ میری تحقیق کے مطابق یا جن اسلامک اسکالرز نے تحقیق کی ہے، جن سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا نام تھا سائرس دی گریٹ۔ ایک پرشین بادشاہ تھا جسے یونانی خورس کے نام سے جانتے ہیں، جو 600 BC میں پیدا ہوا اور اس نے ایک وسیع سلطنت کی بنیاد رکھی جسے اخمنیڈ امپائر بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں ذوالقرنین کا ذکر کیوں آیا، کیسے آیا؟ اس کے پس منظر میں بات یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کچھ سوالات کیے، جن میں حضرت ذوالقرنین کے متعلق ایک سوال بھی تھا کہ یہ کون ہے، اور یعنی کہ ہمیں یہودیوں کو بتائیں۔ آپ لوگوں کو ان تمام معلومات کو یکجا کر کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یاجوج ماجوج کے زمانے کو سمجھیں اور پہچانیں کہ یہ کون سی قومیں ہیں، ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ ذوالقرنین ایک طاقتور بادشاہ تھا جو کہ مونوتھیسٹک مذہب کا ماننے والا تھا، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا تھا۔ حالانکہ اس کے زمانے میں اور اس سے پہلے زوروسٹرین جو ایک مذہب تھا پرشیا میں بہت مشہور تھا، اور اکثریت جو ہے وہ اس مذہب کے ماننے والے تھے، لیکن یہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا تھا۔ اس نے جیوز کو بیبلون کی سلطنت کی جو قید تھی وہاں سے چھڑوایا، آزاد کروایا اور بیت المقدس میں دوبارہ آباد کروایا اور ان کو مکمل مذہبی آزادی دی، اور اسی بادشاہ کی بدولت یہودی اپنا سیکنڈ ٹیمپل بنا سکے۔
جو کہ بعد میں بیزنٹائن رومن امپائر نے تباہ کر دی. وہ دوبارہ یہودیوں کو نکال دیا, یعنی کہ بیت المقدس سے. اب آپ لوگوں کو بہت سی حیرت انگیز معلومات فراہم کرتا ہوں جو کہ سورہ کہف کی 99 آیت سے جڑی ہوئی ہے. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے سے گڈمڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا, بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اس آیت کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یعنی کہ بالکل قریب یاجوج ماجوج کی قوم باقی قوموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی اور اس کے بعد بہت جلد ہی سور پھونک دیا جائے گا. اللہ بہتر جانتے ہیں, واللہ عالم. میری تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج کے لشکر کھل چکے ہیں اور اس تباہ شدہ بستی کے لوگ دوبارہ آباد بھی ہو چکے ہیں, یعنی کہ یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے ہیں اور باقی قوموں کے درمیان یہ فساد پھیلانے والی دو قومیں یاجوج ماجوج مکس ہو چکی ہیں. اور میرے مطابق یہ منگولز ہیں, ٹاٹارز ہیں, ہونز ہیں, یہ سب ان کے ڈسینڈنٹس ہیں. ان کی تاریخ فساد سے بھری ہوئی ہے. چنگیز خان کو لے لیں, ہلاکو خان کو لے لیں, تیمور ان میں ایک اٹلا تھا ہونز کا بادشاہ, یہ سب اس پہ شامل ہیں. اور اب قیامت یقیناً جو ہے وہ قریب ہے اور چند بڑی نشانیاں باقی. کئی انٹلیکچوئلس اور اسکالرس کا خیال ہے کہ اگر یہ دیوار کا وجود ہوتا اور یعنی کہ دنیا جو ہے وہ اتنی جدید ترقی کر چکی ہے, ہر جگہ سیٹلائٹس ہیں اور پوری دنیا کو اسکین کیا جا چکا ہے اور کوئی بھی یعنی کہ اس ورلڈ میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا حصہ اب چھپا نہیں رہا. ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے یہ یاجوج ماجوج, اور کسی اور زمین نما سیارے پر آباد ہے, ہزاروں یا پھر لاکھوں لائٹ ایئرز اوے. اور یہ مخلوق یعنی کہ یاجوج ماجوج ایک پورٹل کے ذریعے سے زمین پر فساد برپا کرنے آئے تھے کہ جنہوں نے یعنی کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں اللہ کی مدد سے یہ دیوار بنا کر یعنی کہ ان کا جو وارم ہول ہے یا پورٹل ہے اس کو بند کر دیا تھا, اور جب اللہ کا حکم ہوگا تب یہ قومیں زمین میں دوبارہ کھول دی جائیں گی. اس دلیل میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یاجوج ماجوج ہلاک کر دی جائیں گے تو اللہ ان کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے پرندے بھیجیں گے. ان کے مطابق یہ پرندے بھی کسی دوسری زمین سے آئیں گے, بالکل جیسے یاجوج ماجوج کی طرح وہ بھی دوسری زمین سے آئے تھے. لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن ایک اور بات ہے, ایک حد تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو پورٹلز ہیں, میرا اتفاق یہ ہے کہ اس یونیورس میں کئی ایسے راستے ہیں جہاں لائٹ یا فزکس کے لاز جو ہیں وہ کام نہیں کرتے. جیسا کہ آسمانوں کے راستے ہیں جن سے ملائکہ اترتے ہیں اور جن کے ذریعے سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر معراج کے سفر پر گئے تھے. اور قیامت کے دن پل صراط کا قیام بھی ہے جو کہ زمین اور یونیورس یعنی کہ جو ہمارا جو فزیکل یونیورس اس کو جنت اور دوزخ سے جوڑ دے گا, واللہ عالم. اس کے علاوہ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر ایک اور سورہ میں بھی ہے کہ جہاں ان کا کھل جانا ایک بستی والوں کے واقعے سے متعلق ہے. یہ قرآن کی سورہ الانبیاء ہے. اس کی آیت 95-96 ہے جن کا ترجمہ اس طرح سے, اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہ یعنی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. ان آیت کی تشریح کے حوالے سے کئی اسکالر سے میں اتفاق کرتا ہوں اور میری اپنی بھی رائے یہی ہے کہ اس بستی سے مراد فلسطین ہے یعنی بیت المقدس ہے, اور یہ قوم یہود ہے جو کہ مکس ہو کر یاجوج ماجوج سے مل چکی ہے اور ان کے سیدھے بلکہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی ڈسینڈنٹس ہیں. اس حوالے سے علامہ اقبال کا ایک اشعار جو ہے جو ان کے الفاظ ہیں ملاحظہ کیے, میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور علامہ اقبال کی بصیرت ہے کہ انہوں نے کتنا شاندار طریقے سے اس کا جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. یہ علامہ اقبال کی بانگ درا کی نظم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. چلیں آئیں ایک نقطے پر ذرا غور و فکر کرتے ہیں جو کہ اس ولاگ کا سینٹرل پوائنٹ ہے.
جیسے ہم نے ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق جانا کہ یہ کون تھے، اس طرح سے تھوڑا سا ہم یاجوج ماجوج کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ ہیں کون. اس کا جواب جو ہے کچھ حوالہ جات کے ذریعے سے، یعنی مثلا احمد کی ایک حدیث ہے، اس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، سام، حام اور یافس. سام کی نسل سے کل عرب ہیں اور حام کی نسل سے کل حبشی، اور یافس کی نسل سے ترک ہیں، یعنی یاجوج ماجوج ترک نسل سے. میں ایک اور حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جن میں یاجوج ماجوج کا نکلنا اور عرب کی ہلاکت کا ذکر ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، بلکہ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور فرماتے تھے عرب کی خرابی کا وقت قریب آ گیا. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا کہ آپ محمد رسول اللہ نے اپنی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا. اس پر ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم بھلے لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب خبیث لوگوں کی کثرت ہو جائے گی. اس حدیث سے منگولز کا حملہ، جو کہ ہلاکو خان کی سربراہی میں ایک تاریخی واقعہ ہے، جو کہ یاجوج ماجوج کی نسل میں سے تھے، یہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ کون تھے. ایک اور حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس سے تھوڑا سا اس میں مدد ملے گی. یہ بھی مسند احمد میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ محمد رسول اللہ نے اپنی انگلی پر پٹی باندھے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا تم کہتے ہو اب دشمن نہیں ہیں، لیکن تم تو دشمنوں سے جہاد کرتے ہی رہو گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج آئیں، جو کہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، ان کے چہرے طے بطے ڈھالوں جیسے ہوں گے. اس حدیث سے یہ واضح ہے کہ یہ فسادی منگول یا ٹاٹار ترک نسل سے تھے، یعنی یاجوج ماجوج. آخر میں چلیں آپ کو گوگ اینڈ مگوگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ میں کہاں ہیں، یعنی کہ اولڈ جو جیوش اسکرپچرز ہے جیسے تناخ ہے اور یہ مختلف جو اولڈ ریلیجیس یہودیوں کے اور عیسائیوں کی جو وہاں پہ ان کی جو روایات ہیں وہ ان میں کہاں ہیں. ایک ان میں ہے بک آف جینیسس، ان کا چیپٹر ہے 2، وہاں پہ ان کا یہ ذکر ہے جو کہ ہیبرو بائبل کہلاتی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. اس میں میگوگ کا ذکر ہے ایز این ڈسینڈنٹس آف نوآ، یعنی کہ جو پروفٹ نوح علیہ السلام ہیں ان کے ڈسینڈنٹس کے طور پہ یہاں پہ اس کو مینشن کیا گیا ہے بک آف جینیسس میں. اور وہاں پہ میگوگ کو ایز اے اسکیتھینس نومیڈک پیپل جو کہ سینٹرل ایشیا میں آباد تھے اس کا بھی ذکر ہے. بک آف ایزیکیل میں ہے چیپٹر 38-39 میں. نیو ٹیسٹمنٹ کی جو بک ہے بک آف ریولیوشن، وہاں پہ ان کا چیپٹر ہے فائنل بیٹل ود سیٹن، اس کا چیپٹر 20 ہے، اس میں بھی ذکر ہے. تالمود جو جوش لٹریچر ہے اس میں بھی ان کا ذکر ہے گوگ اینڈ میگوگ کا. بک آف جوبلی ہے جس میں چیپٹر 9 ہے ورس 25-29 تک. تالمود ہے 94-97 تک، اور مدراش ہے 60-499، وہاں پہ بھی ان کا ذکر ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ریفرنسز آپ کو دے دیے کہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ کہاں کہاں ان کے ذکر ہے. باقی یہ کہ آخر میں اور یہ ابن کثیر جو ہے اس کو ذرا آپ تفصیل سے جو ہے وہ پڑھیں، بہت معلومات ملیں گی. اور آخر میں آپ لوگ میں کہوں گا پلیز سبسکرائب کریں میری یہ چھوٹی سی ایفرٹ کو، اور لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.